إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزیز الحکیم. برادران اسلام، معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 80 سے بھی زائد مقامات پر ہمیں تسبیح کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی پاکی بیان کریں. اس طرف ہماری توجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 80 سے بھی زائد مقامات پر مبذول کرائی ہے. اس سے آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کتنا اہم ہے، کتنا بنیادی ہے اور کتنا ضروری ہے. مگر اس کے باوجود جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے آپ پر غور کرتے ہیں، اپنی آس پاس رہنے والے لوگوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو بڑی مایوسی ہاتھ لگتی ہے. زندگی میں تسبیح کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہے. کبھی کسی کی زبان سے تسبیح کا لفظ ہی نہیں ادا ہوتا. حالانکہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ ہمارا ایک رکوع اس تسبیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. ہمارا ایک ایک سجدہ اس تسبیح کا محتاج ہے. ہم کوئی ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں تسبیح نہ ادا کریں، تسبیح نہ پڑھیں. کوئی ایسی نماز ادا نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، سجدہ ہی نہیں کریں گے، رکوع میں اپنے آپ کو جھکائیں گے ہی نہیں، تو تسبیح کی نوبت کہاں آئے گی؟ نماز پڑھتے تو کچھ نہ کچھ اس سے واسطہ بنا رہتا. لیکن ہم نماز سے اپنا رشتہ توڑ کر جو تھوڑا بہت رشتہ اس تسبیح سے بن سکتا تھا اس کو بھی ہم نے توڑ کر رکھ دیا. اس سے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں تسبیح سے غافل ہو کر.
तस्बीह से रिश्ता तोड़कर, तस्बीह को नजरअंदाज करके हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं दुनियावी तौर पर। अभी उखरवी नुकसान को छोड़िए, दुनियावी तौर पर हम कितना नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाजा इस वाक़े से लगाएं कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह एक बार सफर में निकले। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, रात गुजारने के लिए एक मस्जिद में चले गए, लेकिन मस्जिद वालों ने कहा कि रात गुजारने की किसी भी मुसाफिर आदमी को यहां इजाजत नहीं है। आप यहां मुसाफिर हैं, अजनबी है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। मस्जिद में कोई घटना हो जाए, कोई सामान चोरी हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? इसलिए हम लोग आपको मस्जिद में रहने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। कहने लगे हम मुसाफिर आदमी हैं, अजनबी हैं, काफी दूर यहां से हमारा ठिकाना है, मंजिल भी बहुत दूर है, यहां हमारा कोई जान पहचान का भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। तो इस रात के अंधेरे में, इस खौफनाक तारीकी में हम जाएं तो जाएं कहां, और रात गुजारे कहां? लोगों ने कहा कि हम लोगों को इससे बहस नहीं है, हम ये नहीं जानते कि आप रात कहां गुजारेंगे, आपकी रात कैसे बसर होगी। कहा इलाका भी खतरनाक है, बाहर रात गुजारना खतरे से खाली नहीं है। इस माहौल को नजर में रखकर तो मुझे इजाजत दे दी जाए। लेकिन लोग फिर भी राजी नहीं हुए। मस्जिद में जगह देने के लिए, रात गुजारने की इजाजत देने के लिए वो लोग राजी नहीं हुए, और इसी मसले पर बातचीत करते करते उनको मस्जिद से बाहर ले आए। उधर से एक दूसरा आदमी गुजरा, देखा यहां कुछ बहस हो रही है, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ इख्तलाफ पड़ा हुआ है। वो रुक गया, मामले की नौइयत को समझने लगा। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह से पूछा कि माजरा क्या है, ये बहस तकरार क्यों चल रही है? इमाम साहब ने फरमाया कि हम मुसाफिर आदमी हैं, अजनबी हैं, दूर से आए हुए हैं, रात गुजारने की इस मस्जिद में इजाजत चाहते हैं। बाहर रात गुजारना मेरे लिए बहुत दुश्वार और मुश्किल है, मुख्तलिफ तरह के खतरात बाहर मौजूद हैं। इस खौफनाक और हौलनाक तारीक रात में हम रात गुजारें तो कहां गुजारें? अपनी जान को हम जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मेरे साथ चले, रात गुजारने के लिए आपको जगह चाहिए, मेरे घर में गुजार लीजिए। मरता क्या ना करता, जान पहचान अगरचे नहीं थी, ताल्लुकात नहीं था, रिश्तेदारी नहीं थी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे नेक और एहसान पसंद बंदे हर जगह मिल ही जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह भी उस मोहसिन के साथ हो गए, उसके घर गए और रात उसके पास गुजारी। मगर बार बार अपने उस मेजबान को वो सुभान अल्लाह पढ़ते हुए सुनते थे। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, बिस्तर लगाते हुए, तकिया लाते हुए, हर जगह वो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी जबान बिल्कुल तर बनी हुई है। इमाम
احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اس کا فائدہ ذرا ہم کو بھی تو پتا ہونا چاہیے، ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میزبان نے کہا کہ اس ذکر کی برکت سے کیا کچھ ہے جو ہمیں نہیں ملا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملی ہو۔ اللہ نے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیا، اللہ سے ہم نے جو بھی دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ کہا کوئی بھی دعا رد نہیں ہوئی ابھی تک، ساری دعائیں تمہاری قبول ہو گئیں؟ کہنے لگا کہ ساری دعائیں میری قبول ہو گئیں، ایک دعا بھی ٹھکرائی نہیں گئی، البتہ ایک دعا کی قبولیت کا انتظار ہے، ابھی اس کی تعبیر نظر نہیں آئی۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین سے میں نے یہ دعا مانگی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، یا اللہ ان سے ملاقات کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ ابھی تک وہ راستہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اسی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، احمد بن حنبل تو تمہارے ہی سامنے جس سے تم بات کر رہے ہو وہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی تمہاری قبول فرما دی۔ یہ اس تسبیح کا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح بندوں کو نوازا جاتا ہے اس تسبیح کی برکت سے، اس طرح انعامات اور اکرامات کی بارش کی جاتی ہے اس تسبیح کی برکت سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت ذُنُّون کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو، جنہیں مچھلی نے نگل لیا، اپنے پیٹ کے قید خانے میں ان کو قید کر لیا، اور یہ پیٹ کا قید خانہ ایسا قید خانہ ہے، ایسا زبردست قید خانہ کہ اس قید خانے میں کوئی 2-4 گھنٹے کے لیے چلا جائے تو سلامت نہیں رہتا، 2-4 ہی گھنٹے میں وہ پیشاب پخانے خون ہڈی گوشت پوش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اس کے پیٹ میں پڑے رہے، ہفتوں پڑے رہے، مہینوں پڑے رہے، بعض روایت کے مطابق 40 دن تک پڑے رہے، اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اسی پیٹ کے اندر، اور اس قید سے بھی اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دی، انہیں نکال دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، تسبیح کا ورد کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے، لیکن اس تسبیح کی برکت سے صحیح سلامت واپس آئے۔ مچھلی نے ان کو اگل دیا ساحل پر لا کر، سمندر کے کنارے لا کر، دوسری زندگی ان کو مل گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت ان کے تسبیح پڑھنے کی تھی۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو قبول کر لیا، اسے سن لیا،
اور اس کی برکت سے ہم نے انہیں قید و بند کے اس غم سے نجات دے دی. یہ تسبیح کا کرشمہ ہے، انسان کو قید و بند کے غم سے بھی چھڑا دیتا ہے، حزن و ملال کے آثار کو دل سے مٹا دیتا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، اس تسبیح کی برکت دوسرے مومنین کو بھی حاصل ہوگی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. حزن سے، غم سے، ملال سے، صدمے سے، ذہنی تکلیف سے، کوفتے سے انسان کو اس تسبیح کی برکت سے نجات ملے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے یہ کفار مشرکین آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو لڑانے بھڑانے والا، گھروں میں پھوٹ ڈالنے والا انسان کہتے ہیں، طرح طرح کے آپ پر الزامات لگاتے ہیں، آپ کو اپنی سازش کے تحت مختلف ناموں سے بدنام کرتے ہیں، اپنی دشنام ترازیوں کے ذریعے آپ کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، دکھ اور تکلیف اور صدمے میں ڈالتے رہتے ہیں. اس صدمے سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس ذہنی کوفتے سے، اس مانسک تناؤ سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دو دوا بتلائی، اس کے لیے دو دوا بتلائی. فاصبر علی ما یقولون وسبح. ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان کا جواب نہیں دینا ہے. یہ لوگ جو کچھ بھی من میں آئے کہتے رہے، آپ کو جواب نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا پانی پینا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بحث تکرار نہیں کرنا ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ان کو جو تبصرہ کرنا ہے کرنے دیجیے. آپ کے کاموں کا ثواب آپ کو ملے گا، ان کے تبصروں کا عذاب ان کے سر رہے گا. اس لیے جواب کی ضرورت نہیں، آپ صبر کیجیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مشن کی حقانیت اور صداقت کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ پر تنقیدیں کرتے ہیں، آپ کے کام پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے مشن اور تحریک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے. تو ایسے لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے کرتے، ناواقفیت کی وجہ سے کرتے، پڑھائی لکھائی کی کمی کی وجہ سے کرتے، سوجھ بوجھ کے فقدان کی وجہ سے اگر وہ تنقید کرتے تو صفائی دینے کی ضرورت تھی. مگر یہاں تو سب جان بوجھ کر یہ سب کیا جا رہا ہے، اس لیے صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں. آپ صبر سے کام لیجئے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک. اور یہ ایک دوا ہے ان کی دشنام ترازیوں کا، ان کی اذیت ناکیوں کا. ایک علاج یہ ہے کہ آپ صبر کیجیے. گالی باز کو جواب میں اگر گالی دی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف صبر کر لینے سے اس کو ہوتی ہے. یہ تو اس کے دل و دماغ کی غذا ہے کہ لوگ اس کو گالی دیتے رہے، اور جب گالیاں نہیں ملتی تب وہ بھوکا ہو جاتا ہے، تب وہ تڑپتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو گالیاں دیتے رہو، ان کا جواب دے دو گے تو ان کو خوراک مل جائے گی. ان کو خوراک دینے کی ضرورت نہیں، ان کو اسی طرح تڑپنے دو. اپنے کام سے کام رکھو، ان کے گالیوں کا اثر مت لو، اس کی وجہ سے اپنا مشن مت روکو.
اپنی تحریک کو منقطع مت کرو، صبر کرتے رہو اور اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھتے رہو۔ وسبح بحمد ربک، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہو۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یہ علاج ہے ان کی گالیوں کا، ان کی بدتمیزیوں کا، ان کے تمسخر اور تضحیک کا۔ ان کے جواب میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے، رات میں پڑھیے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھیے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیے، سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں بھی اس سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیے۔ سبحان اللہ الحمدللہ زبان پر جاری رکھیے۔ لعلک ترضی، فرمایا اللہ رب العالمین نے فائدہ کیا ہوگا؟ ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا غم غلط ہو جائے گا، سارے ٹینشنوں سے نجات مل جائے گی، سارے الجھن کافور ہو جائیں گے، کافروں کے دیے ہوئے صدمے کا کوئی اثر آپ کے دل و دماغ پر باقی نہیں رہے گا۔ لعلک ترضی، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، آپ راضی ہو جائیں گے، حشاش بشاش ہو جائیں گے، چہرے پر ہمیشہ آپ کے رونق اور تازگی رہے گی۔ کیا کرنے سے رہے گی؟ تسبیح پڑھنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرنے سے۔ یہ اس تسبیح کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مخاطب کر کے، سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس رب کی جو سب سے بلند ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کیجئے جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ سارا حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس تسبیح پڑھنے کے پابند ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ جوگ در جوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد و ثنا کے گن گائیں۔ یہ تسبیح، یہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے ان انعامات کا شکریہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تسبیح اور حمد و ثنا کے ذریعے آپ مرنے کی تیاری کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، آپ کا دین غالب ہو گیا ہے، دنیا کے سارے دین مغلوب ہو گئے، اسلام کے نیچے دب گئے، اللہ نے آپ کو اسی دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ مرنے کی تیاری کیجیے، اور یہ تیاری تسبیح کے ذریعہ کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد و ثنا کے ذریعہ اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کے ذریعہ موت کی تیاری کیجیے۔ تو یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ توجہ دلائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو زمین میں ہے اور جو آسمان میں ہے، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے
کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اور پرندے بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ رب العالمین ان تمام کی تسبیحات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس تسبیح کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، پابند بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فوائد بھی گنائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من قال فی الیوم سبحان اللہ وبحمدہ مئۃ مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص سے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ دن میں 100 بار پڑھ لے تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کی سطح پر تیرنے والے خسو خاشاک اور کوڑا کرکٹ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے اور کتنا ثواب ہے اس تسبیح کے پڑھنے کا، سبحان اللہ وبحمدہ، اور کتنا ہلکا کام ہے، کتنا آسان کام ہے، اسے زبان سے ادا کر دینا کتنا معمولی سا کام ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس کلمے کو اپنی زبان پر دہرانے کی عادت نہ ڈالیں تو یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کو 2 کلمے، 2 جملے بڑے پسند ہیں، زبان اور میزان پر ان کا وزن بہت زیادہ ہے، اس میزان پر، اس ترازو پر جہاں انسان کے نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 جملوں کا وزن اس میزان پر بہت زیادہ ہوگا۔ خفیفتان علی اللسان، اور ان 2 جملوں کو زبان سے ادا کرنا بڑا ہلکا کام ہے، بہت معمولی کام ہے۔ کیا ہے 2 جملے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسے یاد کرنے میں کتنا دیر لگے گی؟ 2 جملے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، رحمان کو بہت محبوب ہیں، میزان پر اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اتنے قیمتی جملے ہیں، ذکر اور تسبیح کے اتنے اہم کلمات ہیں کہ ان کے ثواب سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا پوری بھر جاتی ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر ان کے ثواب کو پہاڑوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے تو وہ پہاڑ زمین سے آسمان کو چھو دیں گے۔ تملأان ما بین السماء والارض، یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا فائدہ ہے، اتنا ثواب، اتنی نیکیاں، اتنا اجر اس پر ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا اس سے بھر جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی تشریف لائیں،
کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی تھی، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے، ان سب کی شکایت کر کے کسی خادم یا خادمہ کا انتظام کرانا چاہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان سے کہ 33 بار سبحان اللہ کہہ دو، جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، 34 بار اللہ اکبر کہو۔ یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم اور خادمہ سے بہتر ہے۔ جتنا ہاتھ وہ لوگ بٹائیں گے تمہارے کاموں میں، تمہاری مشقتوں کو جتنا ہلکا کریں گے، اس وظیفے کا ورد کرنے سے تمہاری ساری تھکاوٹ آٹومیٹک دور ہو جائے گی، تمہارے جسم میں تھکن ہی نہیں رہ جائے گی۔ خادم اور خادمے کی ضرورت کا جو تمہیں ابھی احساس ہو رہا ہے، وہ احساس تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لگے گا کہ نہیں، ہم اپنی زندگی خود سے جی سکتے ہیں، نوکر اور نوکرانیوں کی مدد کے بغیر۔ کرنا کیا ہے؟ سونے کے لیے جب انسان بستر پر جائے تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ دے، 33 بار الحمدللہ پڑھ لے، اور 33 بار اللہ اکبر کا ورد کرے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ ہمیں توجہ دلائی جا رہی، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے؟ ساری مخلوقات جو کام کر رہی ہے اس کام کو کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہلکا کام ہے۔ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے بھی تم لوگ روادار نہیں ہو، اللہ سے اتنی بھی رشتہ داری نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے کہتے رہو۔ ساری مخلوق جاندار ہو بے جان ہو، شجر حجر پتھر پہاڑ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن والطير، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ ساری مخلوقات جاندار بے جان، جمادات نباتات، چرند پرند درند سب اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اس تسبیح کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کا ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے۔ یہ تسبیح پڑھنے کا ایک مطلب ہے کہ یہ ورد کرتے رہے، اور تسبیح پڑھنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے پاک قرار دیا جائے، اللہ کے بے عیب ہونے کا اعلان کیا جائے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ مشرکین اور کفار اللہ رب العالمین کے بارے میں جس طرح کی نازیبا باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتوں سے اللہ کو بری قرار دیا جائے، پاک قرار دیا جائے، اس کا چرچا کیا جائے۔ یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ شرک اور کفر سے اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیا جائے، شرک اور کفر کی مخالفت کی جائے، کفار اور مشرکین کی مخالفت کی جائے، اللہ کی عظمت کا اعلان کیا جائے، اس بات کیا جائے، اسے لوگوں کو سمجھایا جائے۔ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سن سکتا اس لیے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، کس منہ سے اللہ کو پکاریں؟ چلو مدار والوں کو پکار لیتے ہیں، قبر والوں کو پکار لیتے ہیں، نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکار لیتے ہیں۔ ہمارا منہ تو اس لائق نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگے۔ ہم ان اللہ والوں سے کہتے ہیں وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے۔
جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے، یہ بھی تسبیح ہے، ان کو یہ سمجھایا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میرے سامنے رو اور گڑگڑاؤ، تمہاری دعاؤں کو سننے والا میں ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا سکتا ہوں، زندہ صحیح سلامت واپس نکال سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر نکال سکتا ہوں۔ اس سے بڑی مصیبت تو تمہارے اوپر نہیں آئی ہے، تمہاری مصیبتوں سے میں تمہیں کیوں نہیں نکال سکتا؟ کیا ان پیروں کے پاس، ان باباؤں کے پاس، ان ولیوں کے پاس، ان نبیوں کے پاس، ان دیوی دیوتاؤں کے پاس ہم سے بھی زیادہ طاقت آ گئی؟ جنہیں میں نہ بچانا چاہوں اسے یہ بچا لیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس مصیبت سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا بھی ہے تو حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت ڈالتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ انسانوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کو صحیح سے سمجھتے نہیں ہیں، اللہ سے زیادہ مہربان دوسرے کو مان لیتے ہیں، دوسروں کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے چلے جاتے ہیں، جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین میرے خلاف بھی فیصلہ کر دے تو فلاں پیر اور فلاں بزرگ ایسے ہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو بدلوا دیں گے، اس فیصلے کے خلاف بھی ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ ان نادانوں کو توحید سمجھانا، اللہ کی عظمت بتانا، یہ بھی تسبیح ہے اور اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ پاکی بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اپنے اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، ہر طرح کی خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے، جو چاہے وہ آن کی آن میں کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت وہ کرا نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یؤذینی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ویشتمونی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک۔ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے کہ میری شان، میری عظمت کی گواہی نہیں دیتا، میری طاقت و قدرت کو ماننے میں شرماتا ہے، آناکانی کرتا ہے، میری عظمت کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور اب یہ کہتا ہے دوبارہ اللہ کیسے پیدا کر دے گا؟ مر جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے تو سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کہہ کر، اس طرح کی باتیں کر کے ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا، میں نے اس انسان کو پہلی بار پیدا کیا، دوسری بار پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ مجھے انسانوں کو دوسری بار پیدا کر کے ہی رہنا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں نے جو کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ اگر یہی زندگی ہی انسان کی سب کچھ ہو جائے تو اس کی نیکیوں کا انعام اسے کب ملے گا؟ اس کی بدماشیوں کی اس کو سزا کب ملے گی؟ ایک انسان پورے کے پورے شہر کو اجاڑ دے،
हजारों हजार बच्चों को यतीम बना दे, हजारों हजार औरतों को बेवा बना दे, शहर के शहर को अपाहिजों की भीड़ में तब्दील कर दे, क्या उसके मर जाने से उसका हिसाब हो जाएगा पूरा? मर जाने से हिसाब नहीं पूरा होगा। उसकी इस बदमाशियों की पूरी सजा देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसाफ का तकाजा है, और ये सजा उसी वक्त मिलेगी जब उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसे हमेशा हमेश की जिंदगी दी जाएगी, और हमेशा हमेश की जिंदगी में उसे मुसलसल तड़पाया जाएगा, तब जाके उसके इन करतूतों का हिसाब होगा। अगर ये मान लिया जाए कि इंसान की यही जिंदगी ही सब कुछ है, मर जाने के बाद सारा मामला खल्लास, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ नहीं कायम हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे अज़ियत देता है, यह कहकर अज़ियत देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दोबारा नहीं पैदा करेगा। मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा कैसे पैदा करेगा? हालांकि दूसरी बार पैदा करना मेरे लिए तो पहली बार पैदा करने से बहुत आसान है, अल्लाह के लिए तो पहली बार भी आसान था, लेकिन समझाने के लिए एक बात कही जा रही है कि किसी काम को करना पहली बार मुश्किल होता है, दोबारा तो आसान हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है, मेरे बारे में ऐसे एतकादात रखता है जो मेरी शान के लायक नहीं है, मेरे शायाने शान नहीं है। कोई फरिश्तों को मेरी बेटियां कह देता है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहा है, कोई हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहा है, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का टुकड़ा कह रहा है, घुमा फिरा के अल्लाह का बेटा ही कहता है। अल्लाह के नूर का टुकड़ा कहना बेटा ही कहना है। इंसान अपनी औलाद को कहता ही हमारे जिस्म का टुकड़ा है, ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है, उसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं कि ये अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस तरह की बातें करने वाले हकीकत में मुझे गाली देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी तौहीन करते हैं, मेरी शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि इसके बावजूद वो इंसान को खिलाता पिलाता है, जिंदगी में सांस लेने का मौका दिए हुए, जिंदा रखे हुए। लेकिन इसके बावजूद इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमानियत को मानता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन इसे तस्लीम नहीं करता। तकलीफ हो जाए, मुसीबत में फंस जाए, मुश्किलात से घिर जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बजाय दूसरे के पास चला जाता है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, तुम्हारी तकलीफों को सबसे ज्यादा समझने वाला अल्लाह है, दुखों और दर्दों का मदावा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अपनी रहमतों के पानी से हमारी तकलीफों और मुसीबतों को बहा देने वाला अल्लाह है। उसके मुकाबले में किसकी रहमत खड़ी हो सकती है? हम कितने बेवकूफ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस रहमत को भूलकर इनके उनके दरों की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी आकिबत को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए। अल्लाह बेऐब है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर तरह की खूबी अल्लाह के अंदर मौजूद है, हर कमाल का वो मालिक है, हर चीज पर वो कादिर है। किसी भी काम को करने से वो आजिज नहीं है और उसकी मर्जी के खिलाफ कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसकी मर्जी के खिलाफ कोई किसी को क्या दे सकता है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही कहता है कि हम बंदों से करीब हैं, वनानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं, तो हमारी ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि हम अल्लाह को दूर मान लें और अल्लाह को
پانے کے لیے ان کی مزاروں کا چکر لگانے لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تسبیح کی ان حقیقتوں کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی توفیق دے، اور تسبیح کے کلمات سے اپنی زبان کو برابر تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔